السلام علیکم۔ آج میں عزازیل ناول کی قسط نمبر 31 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ لکھا ہے رابعہ خان نے۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ نازنین کو اپنے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ کر سہیل، جو فون پر اپنے سیکرٹری سے بات کر رہے تھے، ٹھہر سے گئے۔ پھر وہ فون پر اپنی بات ختم کر کے اسے کان سے ہٹاتے آگے بڑھ آئے۔ کمرے کا دروازہ وا کیا تو روحیلہ سامنے ہی بیڈ پر براجمان نظر آئی۔ وہ جو اپنے خیالات میں گم تھی، سہیل کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر یکلخت ہی سیدھی ہو بیٹھی۔ نازنین کیوں آئی تھی یہاں؟ انداز سرسری تھا۔ بیڈ کے گرد آگے بڑھ کر اب وہ اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی اتار رہے تھے۔ کلف لگے قمیص شلوار میں ان کا اونچا اور باوقار سراپا جگمگا رہا تھا۔ میں نے بلایا تھا۔ ان کے جواب پر وہ انہیں دیکھتے خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں؟ میں اسے کل شاپنگ پر لے جا رہی ہوں۔ عدیل کی منگیتر کا ڈریسنگ سینس بالکل نازنین جیسا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ شانزے کی تیاری میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اسی لیے نازنین کو لے جانا ایک اچھا آپشن ہے۔ ان کی تفصیل نے سہیل کو ذرا سا بھی متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ گردن پھیرے خاموشی سے انہیں تک رہے تھے۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا، آہستہ سے کہا تو روحیلہ ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ میری اور کوئی نیت نہیں ہے سہیل، روحیلہ۔ اور ان کا انداز ایسا تھا کہ روحیلہ نے گہرا سانس بے ساختہ ہی لیا تھا۔ وہ یہ کیوں بھول گئی تھی کہ سامنے بیٹھا یہ شخص بالکل حرم جیسا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ خود کو اس گھر میں تنہا محسوس نہ کرے۔ اور آپ کے خیال مبارک میں واردات ہوئی ایسی تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ ہلکا سا مسکرا کر پوچھا تو روحیلہ گڑبڑائی۔ وہ میری بھتیجی ہے سہیل۔ یہ جواب تسلی بخش نہیں ہے۔ سہیل نے بہت آرام سے ان کا جواب رد کر دیا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسے واقعی ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ کل رات جاوید میرے خواب میں آیا تھا اور وہ بہت اداس تھا۔ وہ اپنی موت کے اتنے سال بعد پہلی دفعہ میرے خواب میں آیا ہے اور مجھے اس کے بچوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ اتنے سالوں میں مجھ سے ان کی حق میں کوتاہی سرزد ہو گئی ہے۔ اس کا گھرانہ تو ہمیشہ سے بے ضرر تھا، بالکل جاوید کی طرح۔ بولتے بولتے ان کی آنکھیں نم ہوئی تو سہیل نے گہرا سانس لیتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ جاوید اور ان کے درمیان کسی وقت میں بہت گہری دوستی رہی تھی۔ کیا پھر تم اپنے رمیز بھائی کی تلخی اور بے رخی برداشت کر پاؤ گی؟ اس کی بیٹی کے ساتھ جو حرم نے نازنین کی وجہ سے کیا، کیا تم ان کی جانب سے دیے جانے والے رد عمل کے لیے تیار ہو؟ جذباتی ہوئے بغیر وہ سکون سے استفسار کر رہے تھے۔ میں سوچتی رہی ہوں اس بارے میں، لیکن کہیں نہ کہیں تو غلطی بڑے بھائی جان کی بھی ہے۔ میں ان سے بات کر لوں گی، وہ اتنے بھی سنگ دل نہیں ہیں کہ اپنی بھتیجی کو معاف ہی نہ کریں۔ ان کے جواب پر سہیل کے ابرو حیرت سے اوپر کو اٹھے تھے، کیونکہ روحیلہ کے مقابلے میں وہ رمیز سے کسی اور طرح واقف تھے۔ وہ بہن تھی، اسی لیے بہت دفعہ وہ حساس معاملات کو نظر انداز کر سکتی تھی، لیکن وہ ہرگز بھی اندھے نہیں تھے۔ انہیں رمیز کے معاملات اور ان کی صفاقی کا بخوبی علم تھا، مگر وہ اس بارے میں مزید کچھ نہیں بولے۔ وہ لوگوں کو پہلے سے آگاہی دینے کے حق میں ہرگز بھی نہیں تھے۔ وہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کے عادی تھے، کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر کسی بھی حقیقت کا یقین نہیں کیا کرتے۔ کیا بس یہی وجہ ہے؟ کیا کوئی اور ایسی وجہ ہے جس سے میں واقف نہیں؟ کچھ دیر بعد انہوں نے جیسے آخری دفعہ استفسار کیا تو روحیلہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ ان کے جوابی رد عمل پر سہیل نے مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے موبائل میں میلز کو انگوٹھے سے نیچے کرتے وہ ایک ایک کر کے ان میلز کا جواب دینے لگے تھے۔ صبح گھر میں خاصی گہما گہمی تھی۔ عدیل کی مہندی میں محض ایک دن کا وقفہ رہ گیا تھا اور خاندان کے لوگ بطور مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ نازنین، ثانیہ اور روحیلہ ملازمہ کے ہمراہ داخلی دروازے سے لدی پھدی
اندر داخل ہوئی تھی۔ آج خریداری کا آخری دن تھا اور یہ آخری چکر تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ لاؤنج میں چند پل بیٹھ کر دم لینے کے بعد صوفیہ بھی یہی چلی آئی تھی۔ روہیلہ نے نازنین کی جانب 2 شاپنگ بیگز بڑھائے تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس نے سیاہ لمبے بالوں میں فرانسیسی طرز کی چوٹی گوندھ رکھی تھی اور رخساروں پر چند چھوٹی لٹیں نکل کر گر رہی تھیں۔ جامنی رنگ کی قمیض اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس وہ اپنی دودھیا رنگت کے ساتھ حسین لگ رہی تھی۔ روہیلہ نے ہاتھ مزید آگے کیا تو وہ ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ لو، یہ تمہارے کپڑے ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو اس کے کم فہمی سے سکھڑے ابرو اگلے ہی پل سیدھے ہوئے۔ وہ صوفے پر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ ثانیہ اور صوفیہ دونوں اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہی تھیں۔ شاید وہ دونوں اندر کہیں جانتی تھیں کہ نازنین کو روہیلہ کا ایسا انداز پسند نہیں آئے گا۔ یہ آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ تم عدیل کی کزن ہو نا؟ خاندان میں موجود عدیل کی تمام کزنز کو تحفتاً کپڑے دیے ہیں میں نے۔ تمہارے لیے بھی یہ ایک تحفہ ہے۔ ہمارے خاندان میں یہ رواج برسوں سے چلتا آ رہا ہے، کیا تم اس سے واقف نہیں ہو؟ انہوں نے اپنی وضاحت دینے کے بعد ٹھہر کر پوچھا تو نازنین کی آنکھوں میں سنجیدگی گہری ہو گئی۔ چہرہ اگلے ہی پل بالکل سپاٹ محسوس ہونے لگا تھا۔ ساتھ بیٹھی ثانیہ نے بے ساختہ ہی تھوک نکلا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ میرا تعلق کبھی بھی باقی کزنز جیسا نہیں رہا ہے۔ پچھلے تعلق کی بات کون کہہ رہا ہے یہاں؟ تمہارا تعلق جیسا بھی رہا ہو لیکن ابھی شادی کا موقع ہے اور یہ رسم ہمارے خاندان کا حصہ ہے۔ صباؤ سے اپنی بات مکمل کی لیکن نازنین نے اپنی جانب بڑھے اس تحفے کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ کیا آپ مجھ پر ترس کھا رہی ہیں؟ صاف گوئی سے پوچھا تو روہیلہ جو دوسرے شاپنگ بیگز کو اپنے قدموں سے اٹھا رہی تھی، تھم کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ مشکل سوال پوچھنے سے نہیں گھبرایا کرتی تھی۔ میرے کس وتیرے سے لگ رہا ہے کہ میں تم پر ترس کھا رہی ہوں؟ آپ کے پچھلے وتیرے اب تک پرانے نہیں ہوئے، ٹھنڈے انداز میں جواب دیا تو روہیلہ کے چہرے پر سختی سی اتری۔ صوفیہ اور ثانیہ نے بیک وقت غیر آرام دہ پہلو بدلا تھا۔ تحفے کے لیے کسی تلخ رویے کو اپنے ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ یہ تمہارا تحفہ ہے اور تم اسے رکھ رہی ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے پاس بہت کپڑے ہیں، اسی لیے اسے طرز سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ میں لوگوں پر ترس کھانے والی عورت نہیں ہوں۔ لے لو نازنین، پھپھو بہت پیار سے لائی ہیں تمہارے لیے۔ ابھی وہ انہیں جواب دینے کے لیے لب کھولنے ہی لگی تھی کہ صوفیہ کی جانب سے کہی گئی بات پر انہیں چہرہ پھیر کر حیرت سے دیکھا۔ لے لیں آپی، ہم سب کزنز نے میچنگ کے ڈریس سلوائے ہیں اور آپ کا ڈریس بھی ہم نے اسی تھیم کا لیا ہے۔ موم کا انٹینشن آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا۔ ثانیہ نے ہلکے سے مسکرا کر امید افزا نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ابھرا تھا۔ روہیلہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر شاپنگ بیگز اسے تھمائے وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ یہ مت بھولو کہ اگر تم ضدی ہو تو میں بھی تمہاری ہی پھوپھی ہوں، انہوں نے ایک بے نیاز نگاہ اس پر ڈال کر سختی کے ساتھ کہا تو نازنین نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ پھر ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگز ایک جانب رکھ دیے۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا اور وہ پھر سے ثانیہ کو اپنے مخصوص خول میں سمٹتی نظر آنے لگی تھی۔ ابھی وہ مزید خریداری کی جانب بڑھنے ہی لگے تھے کہ داخلی دروازے سے ایک جانی پہچانی سی ہیل کی ٹک ٹک اندر کو بڑھتی سنائی دی۔ لاؤنج میں ہر طرف جانی پہچانی سی خوشبو تحلیل ہو گئی تھی۔ ان سب نے چہرہ پھیر کر آنے والے کو دیکھا، لیکن نازنین نے چہرہ پھیرنے تک کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ بغیر دیکھے جانتی تھی کہ آنے والا کون تھا۔ روہیلہ اب شائستہ اور رمیز سے پرتکلف سے انداز میں بغل گیر ہو رہی تھی۔ شائستہ نے اس کی جانب کڑوی نگاہ ڈالی تھی۔ رمیز البتہ بالکل نارمل سا مسکرا رہا تھا۔ وہ ان کے یہاں موجود ہونے پر خوشگوار سا تاثر بھی دے چکا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل چہرہ اٹھا کر نگاہوں کے عین سامنے براجمان وہ مکروہ صورت لوگوں کو دیکھا اور پھر اپنی ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائی۔ موڈ خراب پہلے ہی تھا، اب تو حلق میں کے اندر تک کڑواہٹ اترنے لگی تھی۔ ابھی کوئی اس سے الجھتا تو اس کی ماں اسے روتی
دشمن کی نگاہوں میں سرشار سی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ 3 پیس قیمتی سوٹ میں ملبوس رمیز اب صوفیہ سے ان کی گفتگو کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ ثانیہ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی اور رحیلہ شائستہ سے محو گفتگو تھی۔ اسٹریسڈ ہو کر پشت پر گرتے برے بال اور قیمتی سا لباس زیب تن کیے وہ نک سے تیار ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے انداز میں تکبر کی جھلک تھی اور گردن اکڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو نازنین؟ کیا عدیل کی شادی کے لیے بطور مہمان شرکت کر رہی ہو؟ وہ رمیز کی زبانی نازنین کے حالات سن چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ ان کا مستقل ٹھکانہ اب رحیلہ کا گھر ہی تھا، لیکن سانپ اپنی زبان سے ڈسے بغیر باز نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ سانپ تھا۔ مہمان کیوں تائی؟ یہ میری پھپھو کا گھر ہے۔ میں یہاں پر مہمان نہیں میزبان ہوں۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ ایسے جواب کی توقع اور وہ بھی اس سے لاؤنج میں بیٹھے کسی فرد نے نہیں کی تھی۔ رمیز نے اسے گہری نظروں سے ٹھہر کر دیکھا تھا اور شائستہ کی نگاہوں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگی تھیں، لیکن وہ پھر بھی مسکرا کر آگے ہو بیٹھی۔ اوہ میزبان، فیملی ٹائز کافی تیزی سے کام کرنے لگے ہیں تمہارے لیے۔ جو کل تک مہمان بنائے جانے کی حیثیت سے بہرہ مند نہیں تھی، آج اسے اپنے میزبان ہونے کا اتنا عزم امپریسو۔ وہ بہت کڑوا انداز تھا اور الفاظ کا چناؤ تو اس سے بھی کہیں زیادہ گھٹیا تھا۔ فضا میں تناؤ عود آیا تھا اور سب دم سادے نازنین کی جانب دیکھ رہے تھے۔ صوفیہ کو تو باقاعدہ اس سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ مہمان بننے کی حیثیت سے کوئی اور بھی بہرہ مند نہیں تائی، لیکن چلیں ہم اتنے حساس موضوع کی طرف نہیں جاتے۔ وہ آخر میں مسکرائی تھی۔ کچھ تو اس نے بھی سیکھا تھا حرم سے دور کہیں وہ اس کے ایسے انداز پر یقیناً محظوظ ہوا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ یاد رکھو، شائستہ نے پیچھے ہو کر چبھتے ہوئے انداز سے کہا تو اس نے جیسے متاثر ہو کر سر کو جنش دی۔ اپنی جگہ کس کو یاد رکھنے کی ضرورت زیادہ ہے؟ کیا میں آپ کو بتاؤں تائی؟ کیونکہ میزبان بہرحال مہمان سے مضبوط نشست کا حامل ہوا کرتا ہے۔ زخمی انسان کی کمزوریوں کو سر عام نہیں گھسیٹنا چاہیے، نہیں تو پھر زخمی لوگ اس دنیا کے سب سے خطرناک انسان بن جاتے ہیں۔ ثانیہ لوازمات کی ٹرالی دھکیلتی لاؤنج میں چلی آئی تھی، لیکن وہاں کا ماحول بہت گرم ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پر رمیز کھنکار کر سیدھے ہو بیٹھا تھا، پھر ایک ابرو اٹھا کر شائستہ کو متنبہ کیا۔ میں نے سنا ہے کہ حملہ ہو گیا تھا تمہارے گھر پر۔ کیسے ہوا سب؟ کیا کوئی ہے جس پر تمہیں شک ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بتاؤ، ضرور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ ثانیہ کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے وہ فکر مند لہجے میں بولا تو نازنین نے بھی سر یوں ہلایا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ شک نہیں ہے کسی پر؟ اس نے ٹانگ سے ٹانگ اتاری، پھر ابرو اٹھا کر بے تاثر نظروں سے رمیز کا چہرہ دیکھا۔ مجھے یقین ہے اور ابھی میں اپنے اس یقین کا ثبوت تک دکھا سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں مہمانوں کی بہت عزت کرتی ہوں، اور پھر ایسے مہمانوں کی تو بہت زیادہ جو مجھ سے کمزور حیثیت کے حامل ہوں۔ آخری جملہ اس نے شائستہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل نازنین کے طنز پر اپنی مٹھی بھینچی تھی۔ اسے اس پر شدید غصہ تھا۔ وہ ابیحہ کی بگڑتی حالت اب تک نہیں بھولی تھی۔ رمیز نے البتہ مسکراتے ہوئے بغیر متاثر ہوئے سر ہلایا تھا۔ بھائی جان، ابیحہ کو کیوں نہیں لائے آپ لوگ؟ رحیلہ نے فوراً سے بات بدلی تھی۔ انہیں نازنین کے تیور ہرگز بھی بات سنبھالنے والے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ وہ تو اس کا ایسا انداز دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہ الفاظ کے ساتھ اتنی ظالم بھی ہو سکتی تھی۔ ابیحہ کا شادی میں شرکت کرنا بھی خاصا مشکل ہی ہوگا رحیلہ، اور سونے پہ سہاگا، تم نے ایسے لوگوں کو دعوت دے ڈالی ہے جو اسے ازل سے ہی زہر رکھتے ہیں، نزاکت سے کہا اور پھر چائے کی پیالی اٹھا لی۔ صوفیہ اور رحیلہ دونوں ہی شائستہ کی بات نہیں سمجھی تھی۔ وہ آرام سے لاؤنج سے اٹھ آئی تھی، پھر کمرے کا دروازہ دھکیلا اور اندر چلی آئی۔ چند پل دروازے سے پشت ٹکا کر کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ آئی۔
وجدان صبح سے جانے کہاں تھا۔ اس نے موبائل ہاتھ میں لے کر اسے فون کیا اور پھر دوسری جانب جاتی گھنٹی سنتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی پل وجدان نے فون اٹھا لیا تھا۔ کہاں ہو وجی؟ لیکن اس کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ ٹھہر گئی تھی۔ پھر ابرو حیرت سے سکڑے۔ یہ پیچھے زاویار کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن وجی کی جانب سے موصول ہونے والے جواب نے اسے چلانے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت ایجنسی میں موجود زاویار کے سامنے کھڑا تھا اور زاویار اسے مکہ مارنا سکھا رہا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر بے اختیار ہتھیلی جمائی تھی۔ کیا کرے وہ اس زاوی اور وجی کا؟ بچے، آہستہ آہستہ زینے چڑھو۔ تیزی سے چڑھو گے تو سانس پھول جائے گا اور پھر تم مزید سفر کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ آہستہ چڑھو اور اپنا سانس قابو میں رکھنے کی کوشش کرو۔ وجدان کا یہ آؤٹ ڈور شوٹنگ سینٹر میں محض پہلا چکر ہی تھا، لیکن وہ بھاگنے کی تکنیک سے واقف نہیں تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ بھاگا کیسے جاتا اور اپنی ہمت ریس کے آخر تک کیسے متوجہ رکھی جاتی ہے۔ اس نے ایجنسی کا مخصوص لباس بھی زیب تن کر رکھا تھا اور ماتھے پر سیاہ بینڈ لگائے وہ وجی دکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر گرتے بال اسے ہینڈسم بناتے تھے۔ زاویار اپنے مخصوص ٹرینیز والے لباس میں ملبوس تھا اور اگرچہ وہ انسان نرم تھا، لیکن ٹرینر بہت سخت واقع ہوا تھا۔ ایک چکر لگاتے ہی وجدان کے سر پر ساری دنیا گھومنے لگی تھی۔ وہ بری طرح ہانپتا ہوا کھمبے کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ زاویار اس کے پاس چلا آیا، پھر ہاتھ میں پہنی گھڑی تک اس کی نگاہ گئی۔ وجدان کو اس کی پچھلی بات اب کچھ سمجھ آنے لگی تھی۔ واقعی گراؤنڈ کا ایک چکر لگاتے ہی اسے نہانی یاد آ گئی تھی۔ آج ہم محض 3 راؤنڈ لگائیں گے۔ تمہارا اسٹیمنا بہت کم ہے اور تمہیں ابھی خاصی محنت کی ضرورت ہے، وہ بے نیازی سے کہہ رہا تھا۔ وجدان نے کچھ سانس بحال کیا اور پھر تیزی سے دوسرا چکر لگانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ صبح کے اس پہر آؤٹ ڈور سینٹر میں طلباء کی تعداد کم تھی اور ابھی شوٹنگ کی مشق کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ زاویار نے اسے بھاگتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور پھر بجتے موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ اگلے ہی پل اب وہ فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ لڑنا سیکھنا چاہتا ہے۔ آپ اسے گرو کرنے دیں۔ اگر اس کے پروں کو آپ نے محنت کر کے پڑھنے کا موقع نہیں دیا تو وہ زندگی میں کبھی اٹھنا نہیں سیکھ سکے گا، اور ویسے بھی۔ وہ ٹھہرا، پھر دوڑتے وجدان پر نگاہ پھسلی۔ اب وہ بچہ نہیں رہا ہے، اسے اپنے فیصلے کرنے دیں، نہیں تو ایک وقت بعد وہ اپنے فیصلے لینے کی صلاحیت کھو دے گا۔ رک کر دوسری جانب نازنین کی بات سنی، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ میرے ساتھ ہے، کوئی اسے ہاتھ تو کیا اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس کی تسلی کروا کر اس نے فون رکھا اور پھر آگے بڑھ آیا۔ وجدان دوسرا چکر مکمل کرنے کے قریب تھا اور قریب تھا کہ وہ تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے اپنا توازن کھو کر گر پڑتا۔ زاویار نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ سے تھاما تھا۔ گرو اور اٹھنا سیکھو۔ اگلے ہی پل اس نے وجدان کا ہاتھ چھوڑا تو وہ جھول کر گراؤنڈ کی دھول سے اٹی زمین پر بری طرح جا گرا۔ اس نے مٹی میں اٹا چہرہ اٹھا کر خونخوار نظروں سے زاویار کو گھورا تھا، پھر کچھ کہے بغیر ضبط سے سست چہرہ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے کپڑے جھاڑے۔ جو اپنے کپڑوں سے گرد جھاڑنا جانتے ہوں انہیں کوئی میلا نہیں کر سکتا۔ راؤنڈ 3، کم آن۔ اسے جواب کا موقع دیے بغیر اس نے کہا تو وجدان نے اگلے ہی پل اپنے قدموں کو آگے بڑھایا۔ اس کے پیروں میں جان باقی نہیں رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی بھاگ رہا تھا۔ اسے لگا وہ اگلے ہی پل گر پڑے گا، لیکن وہ پھر بھی بھاگتا رہا۔ راؤنڈ 3 مکمل ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے لباس، بالوں اور جسم کی پرواہ کیے بغیر مٹی سے اٹے میدان میں دراز تھا۔ زاویار نے اسے چہرہ جھکا کر دیکھا اور پھر مسکرایا۔ اس کی مشہور زمانہ اٹھی سی کمینی مسکراہٹ تھی وہ۔ میرے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وہ مجھ سے ٹریننگ لینے کے فیصلے پر ہر صبح پچھتاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ میں اس ایجنسی کا جلاد ہوں، حالانکہ اس ایجنسی میں مجھے جیسا کوئی ٹرینر موجود نہیں۔ جانے وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ معصومیت سے کہا اور اسے ہاتھ دے کر اٹھانے کی بجائے پیچھے ہو گیا۔ وجدان نے گہرا سانس لیا تھا، پھر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا آج کے لیے اتنا کافی نہیں؟
اس نے ہانک لگا کر پوچھا تو آگے بڑھتے زاویار نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر انگشت شہادت کو نفی میں ہلایا۔ وہ اب کرختا ہوا اٹھ رہا تھا۔ اسے تو اپنے فیصلے پر ابھی سے پچھتاوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ذرا دم لینے کے بعد وہ پانی کی بوتل کو منہ سے لگائے اب آؤٹ ڈور سینٹر میں موجود تھا، انڈور سینٹر میں موجود تھا۔ یہاں پر سینکڑوں ٹرینر سامنے لٹکے پنچنگ بیگز پر فوکس کیے ہوئے مکے مار رہے تھے۔ ان سب کے ٹرینرز جدا تھے۔ زاویار نے اسے گلوز دیے تو وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اب ہاتھ میں لمبی پٹیاں لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پھر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھوں پر پٹیاں باندھنے لگا تو بہت سے ٹرینیز زاویار کی جانب حیرت سے چہرہ پھیر کر دیکھنے لگے۔ وہ کبھی کسی کے ساتھ اتنا نرم نہیں ہوا تھا۔ یہ پٹیاں تمہارے ہاتھوں کی حفاظت کریں گی، لیکن پھر بھی سخت محنت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھ زخمی ہو جائیں۔ اس کی آواز بے حد سنجیدہ تھی۔ لمحے بھر کو وجدان اس کی سنجیدگی سے خوف زدہ ہوا تھا۔ اگلے کئی لمحات میں زاویار نے اس کا پنچنگ بیگ پیچھے سے پکڑ رکھا تھا اور وہ وجدان کو مکہ مارنے کی تکنیک سکھا کر اسے اپنا وار درست کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وجدان سے بار بار وار چوکتا تھا اور غلط طریقے سے پنچ کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر بہت بری طرح لگی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پیچھے ہو گیا تھا۔ زاویار نے اپنی جیکٹ اتار کر سامنے رکھی کرسیوں پر ڈالی اور پھر اس کی جانب گھوما۔ سیاہ بنیان سے اس کے کسرتی بازو نکل رہے تھے اور ان پر پسینے کی چند بوندیں بھی موجود تھیں۔ پھر اس نے پنچنگ بیگ کو ایک جانب کر دیا۔ وہ اب ہاتھوں میں حفاظتی گلوز لیے آگے بڑھا اور پھر وجدان کی جانب دیکھا۔ ٹرینیز باہر کی جانب بڑھ گئے تھے کیونکہ ان کی آؤٹ ڈور شوٹنگ کا وقت ہو چکا تھا۔ اب وہ دونوں اس روشن اور بڑے شیشوں والے ٹریننگ روم میں موجود رہ گئے تھے۔ ادھر دیکھو مجھے۔ وجدان نے آستین سے آنکھیں رگڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا اور اسے اسی پل سمجھ آیا تھا کہ ٹرینیز اسے جلاد کیوں کہا کرتے تھے۔ 1 2 3۔ پھر ہر 3 وار کے بعد میں تم پر وار کروں گا اور تم جھک کر اپنا بچاؤ کرو گے۔ اگر فوکس گیا تو ناک ٹوٹے گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اگلے ہی پل گھنٹے تک بنا تھکے وہ اسے مکے مارنا اور اس سے بچنا سکھاتا رہا۔ اس کی پھٹتی اور وار میں مضبوطی آنے کے لیے بہت وقت درکار تھا۔ زاویار جانتا تھا لیکن جو ٹرینر صابر نہ ہو وہ ٹرینر نہیں بن سکتا۔ اس کا سیشن مکمل ہوا تو وہ شیشے کی دیوار سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گلوز اتارے اور پھر لمبی پٹیاں اپنی ہتھیلیوں سے کھولنے لگا۔ اس کی انگلیاں واقعتاً زخمی اور سرخ محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھ بے تحاشا دکھنے لگے تھے۔ زاویار جو سامنے کھڑا اپنے جیکٹ کی زپ بند کر رہا تھا ٹھہرا اور پھر اسے دیکھا۔ اپنے زخم پر اپنی پھپھو کے ملنے سے پہلے مرہم لگاؤ اور اب اپنے مرہم لگانا سیکھو، یا پھر ادھڑے زخموں کی تکلیف برداشت کرنے کی ہمت رکھو۔ کسی کے سامنے تمہیں اپنے دکھڑے سناتا ہوا نہ دیکھوں میں۔ وجدان نے خفا نگاہیں اٹھائی تھیں۔ میں بچہ نہیں ہوں جو آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اپنے زخموں کی تکلیف میں نے کسی سے نہیں کہنی اور یہ بھی کہ اپنے زخموں کو سہنے کی عادت ڈالنی ہے، لیکن آپ کی ایسی باتیں بہت چبھ رہی ہیں مجھے کمزور مت سمجھیں۔ وہ اس پر چل آیا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ کسی پر چل آیا تھا۔ زاویار اثر لیے بغیر اپنے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کر رہا تھا۔ کیا تمہیں رونا آ رہا ہے؟ نہیں، میں کیوں روؤں گا؟ وہ اس پر دوڑا اور ساتھ ہی بہت سے آنسو اس کی آنکھوں میں اترے۔ زاویار نے اس کے سرخ چہرے کو آرام سے دیکھا تھا۔ رو لو، مجھے نہیں رونا، آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ پھر چل آیا تو زاویار نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ بچہ اسے ضبط کے بالکل آخری مراحل پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی پل پھوٹ پھوٹ کر رو سکتا تھا۔ ثابت ہوا کہ تم بھی چلانا جانتے ہو، لیکن بس مہذب اور اچھے بننے کے چکر میں تم نے اپنی آواز کھو دی تھی۔ چلو خیر، تمہیں پتہ چل گیا کہ تم چلا سکتے ہو، اس نے کہا تو وجدان نے تیز ہوتے تنفس کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کا غصہ اسے اپنے ہاتھوں میں ہوتی تکلیف پر غالب محسوس ہو رہا تھا۔
یہاں کوئی تمہیں چپ کروانے نہیں آئے گا، جتنا رونا ہے رو لو، لیکن کل پھر پر میں تمہیں ایسے چہرے کے ساتھ نہ دیکھوں، کیونکہ مجھے لوزر سے نفرت ہے، ٹھنڈی سی سرد آواز میں کہا اور پھر باہر نکل گیا۔ پیچھے وجدان کے رونے کی بلند آواز باہر تک اسے سنائی دے رہی تھی۔ سر مشتاق ساتھ سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر کر زاویار کی جانب دیکھنے لگے۔ سوالیہ نگاہیں سینٹر کے دروازے کی جانب پھسلی۔ کیا کوئی نیا ٹرینر آیا ہے؟ کیا کوئی نیا ٹرینی آیا ہے؟ انہوں نے استفسار کیا تو زاویار نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر ان کے ساتھ ہی آگے بڑھ آیا۔ یہ ان ٹرینرز کے لیے معمول کی بات تھی، کیونکہ اکثر ٹرینیز اپنے اوائل دنوں میں رویا کرتے تھے اور انسان، اور خاص کر لڑکے، خود کو ہمیشہ بگ ڈیل تصور کیا کرتے تھے۔ ان کی ایک خاص سائیکی ہوا کرتی تھی جس میں وہ خود کو طاقتور محسوس کرتے ہیں، مگر جو ہی اپنے سے زیادہ طاقتور ٹرینر سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ خود کو ان کے سامنے چھوٹا اور کمزور محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہ اپنی بے بسی پر آبتیدہ ہوا تھا، لیکن پھر ایک وقت بعد آنسو خشک ہو جاتے ہیں، ذہنی اور جسمانی طاقت بڑھنے لگتی ہے۔ پیچھے وہ بھی اب تک رو رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے، اور کچھ آنسو ہوتے ہیں جو بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے آنسو کسی وقت میں اس کی طاقت ثابت ہونے والے تھے۔ طالوت اس سمے ایجنسی میں ہی موجود تھا۔ وہ اپنی بگڑتی طبیعت کی وجہ سے یہاں اب بہت کم آیا کرتا تھا، لیکن ایجنسی کی فضا اس کے لیے آکسیجن کا کام دیا کرتی تھی، اسی لیے وہ یہاں چلا آیا تھا۔ ابھی وہ عقبی برآمدے سے گزر کر باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ ٹریننگ سینٹر کے اندر سے ابھرتی ہچکیوں پر وہ ٹھہر سا گیا۔ پھر وہ دروازہ کھولتا اندر چلا آیا۔ وجدان کو گھٹنوں میں سر دیے دیکھ کر روتے ہوئے دیکھا تو گہرا سانس بھرتا قریب چلا آیا۔ وہ زاویار کو جانتا تھا، وہ اس کی دی جانے والی ٹریننگ سے بھی بخوبی واقف تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھمی پانی کی بوتل وجدان کی جانب بڑھائی تو وہ جو ہچکیوں سے رو رہا تھا، سر اٹھا کر سرخ متورم آنکھوں سے طالوت کو دیکھنے لگا، پھر جلدی سے آستین سے آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور ہاتھ بڑھا کر طالوت کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے لی۔ طالوت نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ کسی سحر کے زیر اثر اس کا ہاتھ تھامتا اٹھ کھڑا ہوا۔ طالوت گرے ہوئے لڑکوں کو اٹھانے میں ماہر تھا۔ اس نے کئی سالوں قبل دور میں ہٹے کئی لڑکوں کو ایسے ہی اٹھایا تھا۔ اس نے وجدان کو نرمی سے مسکرا کر دیکھا اور پھر اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک جانب بہت سی دیوار گیر الماریاں بنی ہوئی تھیں، اس میں ٹرینیز کا سامان اور زخم لگنے کی صورت میں مرہم رکھے گئے تھے۔ طالوت نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایک ٹیوب نکالی اور اس کی جانب بڑھایا، پھر کرسی اس کے سامنے گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے تھامے اب وہ اس پر نرمی سے مرہم لگا رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کے سرخ نازک ہاتھ پر پھونک بھی مارتا۔ رو کیوں رہے تھے اتنا؟ زاویار تو ہے ہی گدھا۔ اس کے کہنے پر وجدان جانے کیسے ہنس پڑا تھا۔ اس کی خوبصورت سی آنکھیں اب تک متورم تھیں، لیکن وہ پھر بھی ہنس دیا تھا۔ کیسے عجیب لوگ تھے اس ایجنسی کے، ایک زخم دے رہا تھا اور دوسرا زخم پر مرہم رکھ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں زاویار کا ٹرینر تھا کبھی، طالوت کہتے ہیں مجھے۔ وہ اب اس کے دوسرے ہاتھ پر مرہم لگا رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وجدان۔ بالکل اپنے نام جیسے ہو، ٹھہرے ہوئے، وہ نرمی سے کہتا ہوا اس کے دوسرے ہاتھ پر بھی مرہم لگا چکا تھا۔ وجدان اس کے چہرے پر رقصہ عجیب سی چمک دیکھ کر مرعوب سا ہو گیا تھا۔ کیا آپ اب بھی ٹرینر ہیں؟ اس کا مضبوط جسم دیکھ کر اسے یہی خیال آیا تھا۔ طالوت نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اب ٹریننگ دینے کے قابل نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں میں۔ آپ تو کہیں سے بوڑھے نہیں لگ رہے۔ اس کے جوابی وار پر طالوت ہنس پڑا تھا۔ یہ بچہ انہیں پہلی ہی نظر میں بہت پیارا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی معصومیت بہت پرکشش تھی۔ لگ نہیں رہا ہوں، لیکن ہو گیا ہوں۔ وہ کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ وجدان اسے چہرہ اٹھائے تک رہا تھا۔ حرم کو جانتے ہو؟ اس کے سوال پر وہ حیران ہوا تھا۔ جی، جانتا ہوں۔ کیسا لگتا ہے تمہیں؟ مشکل۔ اس کے جواب پر طالوت بالکل ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مشکل کیوں؟ وہ جو نظر آتے ہیں وہ نہیں ہیں، وہ عجیب ہیں۔ مجھے ان کی اچھائی خوفزدہ کرتی ہے۔
اس کے جواب پر وہ سر ہلاتا سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ پھر امید افزا نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسا ہے وہ؟ کیا وہ اس ایجنسی میں آپ سے ملنے نہیں آتے؟ اسے یکدم ہی تعجب کے ساتھ گہرا افسوس بھی ہوا تھا۔ نہیں، اس کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ جھگڑا کرنے والے لگتے تو نہیں ہیں وہ۔ وجدان نے بے ساختہ ہی دلیل دی تو طالوت نے سر ہلایا۔ جھگڑا نہیں کرتا وہ، لیکن جب کرتا ہے تو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ پھر آپ بھی مت دیکھیں پھر ان کی جانب۔ جو آپ کو چھوڑ دے آپ بھی اسے چھوڑ دیں۔ کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا وہ۔ طالوت اسے چند پل اداسی سے دیکھے گیا تھا، پھر ہولے سے مسکرایا اور اس کے سامنے اٹھ گیا۔ کیا تمہاری اور ٹریننگ رہتی ہے یا سیشن ختم ہو چکا ہے؟ ختم ہو گیا ہے آج کا سیشن تو۔ وجدان بھی اسی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ طالوت نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر اپنی جیکٹ اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ طالوت وہیں کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھ آیا۔ ابھی وہ دروازہ کھول کر باہر کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کے دماغ میں شدید قسم کی تکلیف اٹھی۔ لمحے بھر کے لیے اس کے سامنے ساری ایجنسی گھوم کر رہ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں سیٹی سی بجنے لگی تھی اور ابھی وہ اپنا توازن کھو کر زمین بوس ہونے ہی لگا تھا کہ کسی نے اسے آگے بڑھ کر بے ساختہ ہی تھام لیا تھا۔ طالوت نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر وہ پلکیں نہیں جھپکا سکا، کیونکہ سامنے حرم کھڑا تھا۔ اسے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں فکر تھی اور چہرے پر پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ شاید طالوت کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہاں جا رہے ہو ایسی حالت میں؟ حرم کی آواز اسے اپنے کانوں میں بہت ہلکی آ رہی تھی۔ اس نے بامشکل زرد چہرے کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ حرم نے اسے خود کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور اب وہ اسے لیے اس کے سویٹ کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ راستے میں بہت سے طلبہ رک رک کر اسے سلام کر رہے تھے اور طالوت کی حالت دیکھ کر بہت سے تو اس کے ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ طالوت کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے طلبہ کی ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ آج بہت دنوں بعد ایجنسی آیا تھا، اسی لیے سب اس کی جانب متوجہ تھے۔ دروازہ دھکیل کر وہ اسے اندر لے آیا تھا، پھر اسے بیڈ پر لٹایا اور سب کو پلٹ جانے کے لیے کہا تو سب سر ہلا کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ وہ پلٹ کر دروازہ بند کرتا طالوت کی جانب چلا آیا، پھر پانی اور اس کی میڈیسن لیے دیوار کے ساتھ لگے بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ طالوت نے اس کے ہاتھ سے دوائیاں لی اور پانی کے ساتھ نگل لی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بستر پر دراز تھا۔ حرم کا ہاتھ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری ناراضگی ختم ہو گئی کیا؟ وہ تو کب سے ختم ہو گئی تھی، بس تمہارے پاس آنے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ پھر آج کیسے آئے؟ میٹنگ کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، ابھی آیا ہوں تو سوچا کیوں نہ تم سے ملتا ہوا جاؤں۔ اس نے کہہ کر فون میں چند نمبر ڈائل کیے اور اسے کان سے لگایا، پھر طالوت کے ڈاکٹر سے کافی دیر تک بات کرتا رہا۔ اس کی میڈیسن اور علاج کی بابت سچ تو یہ تھا کہ ڈاکٹر کی بتائی گئی کسی بھی بات پر اسے تسلی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کی باتیں امید افزا تھیں۔ سب باتوں کا ایک ہی نتیجہ نکل رہا تھا کہ طالوت کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ سر کے پچھلے حصے میں پلتی رسولی کسی بھی پل اس کی جان لے سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے پھر وہی مایوس کن باتیں کی ہوں گی۔ پہلے سارنگ اپنا سر کھپا کر گیا، پھر زاویار نے مجھے میری لاپرواہیوں پر کھڑی کھڑی سنائی، لیکن فکر کرنا وہ اب بھی نہیں چھوڑ سکا۔ اور اب تم بھی خود کو بلا وجہ تھکا رہے ہو، موت تو آنی ہی ہے۔ کیا تمہیں یہ سب کہنا ضروری ہے؟ حرم نے اسے بلند آواز کے ساتھ کہا تو وہ سر تکیے پر گہرائی سے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ خود سے قریب کیا۔ حرم بھی اس کے قریب ہو بیٹھا تھا۔ تم آ گئے ہو تو لگتا ہے موت بہت آسان ہو جائے گی۔ اس کی بات پر وہ خاموش بیٹھا رہا تھا، اس کا چہرہ بالکل چپ چاپ طالوت کو تک رہا تھا۔ میں آ گیا ہوں تو تمہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا تھا، پھر اس کا ہاتھ دبایا۔ حرم کی آنکھوں میں طالوت کے لیے نرمی اور محبت ہلوڑے لے رہی تھی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی ایسا راستہ اختیار نہ کرنا جس سے پلٹنا تمہارے لیے ممکن نہ ہو، سمجھ گئے؟ حرم اسے جواب نہیں دے سکا۔ وہ اسے کیا جواب دے سکتا تھا؟
مجھ سے وہ وعدے نہ مانگو جو میں پورا نہ کر سکوں۔ تم جانتے ہو کہ وعدے ہمیشہ مجھ پر بہت بھاری رہے ہیں۔ میں مزید تم سے کوئی وعدہ لے کر تمہارے ساتھ اور اپنے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ اپنی آنکھوں میں اپنائیت لیے وہ اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ طالوت کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کی گئی ہر زیادتی پر شرمندہ ہوں۔ حرم نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسوؤں کو خشک کیا تھا۔ ہر جانب دور میں اٹا منظر تحلیل ہونے لگا تھا۔ طالوت کی انگلی تھامے وہ کچے راستوں پر پھٹی چپلوں کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے اندر تکلیف صبا ہونے لگی تھی۔ تکلیف ہم سب کے نصیب کا حصہ تھی۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ دل سے ہر بوجھ سرکتا جا رہا تھا۔ دل سے ہر بوجھ سرکتا جا رہا ہے حرم۔ موت بہت آسان ہونے والی ہے۔ وہ پھر سے وہی بات دہرا رہا تھا۔ حرم اس کے ہاتھ کو اپنے رخسار سے لگائے بیٹھا رہا۔ کسی ایسے راستے کا انتخاب نہ کرنا جس سے واپس نہ آ سکو، جس پر تم سے واپسی کا ہر رستہ گم ہو جائے۔ کسی پاتال کا رخ نہیں کرنا، کیونکہ جتنی گہرائی سے تم پاتال کو دیکھو گے اتنی ہی گہرائی سے پاتال تمہیں پلٹ کر دیکھے گی۔ وہ اس کی باتوں پر بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا، مت بھولو کہ میں ہی پاتال ہوں۔ اس کا جواب کئی پہروں تک اب طالوت کی سماعت میں گردش کرنے والا تھا۔ وہ بہت گہرا اور خوفناک جواب دیا تھا اس لڑکے نے۔ میں تم سے وعدہ نہیں لے رہا، بس نصیحت کر رہا ہوں۔ اپنے اندر کی پاتال کو خود پر غالب نہیں آنے دینا۔ وہ مزید بحث کیے بغیر اس کے جواب پر سر اس بات میں ہلا گیا تھا۔ پھر کوئی کچھ نہ بولا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا بولنا بنتا تو نہیں ہے، لیکن تم زاویات کو معاف کر دو۔ چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسی تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ زاویات بے قصور ہے۔ حرم کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں ابھرا۔ وہ خالی نگاہیں لیے طالوت کو دیکھتا رہا۔ میری ماں اور محبت دونوں مجھ سے کھو گئی طالوت۔ اس کے پاس اس کی ماں ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ خوش ہے۔ میں اس کے بعد اسے معاف نہیں کر سکتا۔ میرا دل اندر سے زخمی ہونے لگتا ہے۔ اس نے کہہ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا اس نے کبھی تمہیں بتایا کہ اس کی ماں اسے بھول چکی ہے؟ طالوت کی آواز بہت ہلکی تھی، اتنی ہلکی کہ حرم کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ وہ جو اس کے قریب ہو کر بیٹھا تھا یک لخت ہی پیچھے ہوا۔ بری آنکھوں میں نہ سمجھی سی ابھری، پتلیاں ساکت رہ گئی۔ اس کی ماں اسے زار آباد میں پیش آنے والے حادثے کے بعد بھول گئی ہے۔ وہ اب اپنی ماں کو یاد نہیں، شاید ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہے تب بھی وہ اپنی ماں کے لیے اس کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ وہ اس دن شہوار کو بچانے گیا تھا حرم، لیکن اپنی ماں کو بے یار و مددگار بستی سے باہر بھاگتے ہوئے دیکھ کر وہ ہر کسی کو بھول گیا۔ تم اس سے گلہ نہیں کر سکتے کہ وہ سب کچھ کیوں بھول گیا تھا۔ ماں کو دیکھ کر انسان خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن حرم کی سماعتیں جھنجھنا اٹھی تھیں۔ وہ طالوت کے پاس سے اٹھ آیا، پھر کمرے کے دروازے کے باہر پشت ٹکا کر چند پل کھڑا رہا۔ اسے لگا کہ وہ مزید کسی کو الزام دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ اتنے سالوں سے زاویات کو ایسے عمل کے لیے ڈیٹیشنز کرتا آیا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ سماعت میں اب تک طالوت کی نکاحت زدہ سی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہے، وہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ اس کے چلتے قدم اپنے آس پاس کی ہر فضا سے بے نیاز تھے۔ کتنے لوگوں نے اسے رک رک کر سلام کیا، لیکن وہ کسی کی سلامتی کا جواب میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ تم نے غلطی کر دی اسے سمجھنے میں، وہ تمہارے لیے ہی منظر عام پر آیا تھا۔ وہ خوف زدہ تھا کہ تم خود کو کسی مصیبت میں نہ پھنسا لو۔ اس نے کبھی تمہیں بتایا نہیں، لیکن وہ ایجنسی کے آؤٹ ڈور سینٹر میں آج بھی تمہیں یاد کرتا ہوا دوڑ لگاتا ہے۔ وہ ساکت سے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ وا کیا اور پھر جانے وہ کیسے طالوت کے بتائے گئے پتے کی جانب بڑھ آیا۔ لمبی ڈرائیو کے بعد اب وہ نفسیاتی امراض کے ہسپتال میں داخلی دروازے سے داخل ہو رہا تھا۔ وہ ربینہ کو جانتا تھا، وہ اسے اور زاویہ سے ایک جیسی محبت کیا کرتی تھی۔ اس کا دل اندر سے بیچنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی ماں جی سے ملنے جا رہا ہو۔
اس کی زخمی آنکھیں دھندلا رہی تھی اور قدم بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے راہداریاں پار کی اور پھر ایک کمرے کے باہر ٹھہر گیا۔ دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ روبینہ سامنے بستر پر دراز سو رہی تھی۔ ان کا چہرہ آج بھی اتنا ہی معصوم تھا جتنا کئی سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ ان کے لمبے بال کاٹ دیے گئے تھے اور وہ خاصی مستحمل محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اگلا قدم نہیں اٹھا سکا۔ زمین نے اس کے قدموں کو اپنی زد میں لے لیا تھا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ ماں جی اور شہوار کا دکھ تازہ ہو گیا تھا اور اب وہ اسے کہیں اندر تک زخمی کر رہا تھا۔ بستی والے نہ زندہ رہے تھے اور نہ ہی انہیں مردہ رہنے دیا گیا تھا۔ وہ سب کہیں درمیان میں معلق کر دیے گئے تھے۔ اپنے زخموں کو صاف کرتے کرتے ان کے اپنے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے۔ وہ بے دم وجود لیے روبینہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی ابھری ہوئی تھی اور مٹھیاں اگلے ہی پل تیش سے بجھ گئی تھیں۔ جو اس بستی پر عذاب اتار چکے تھے، ان کی زندگیاں اب تک شادمان آخر کیسے تھیں؟ اس نے اگلے ہی پل دروازہ بند کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدموں میں اب کمزوری کی لرزش نہیں تھی بلکہ وہ طیش کی لرزش تھی۔ اس کے رگ و پے میں چنگاریاں بکھرنے لگی تھیں۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔